ہماری قوم تو اس محاورے کا مصداق بن گئی کہ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، ہماری قوم بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ کا محاورہ بن چکی ہے۔ کرسمس ڈے کسی اور کا تہوار ہے، ہم فیس بک پر، یوٹیوب پر، ٹویٹر پر اور انسٹاگرام پر ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے پھرتے ہیں۔ اے لوگوں، کرسمس ڈے ہے کیا؟ کبھی آپ نے سمجھنے کی کوشش کی؟ اتنے سنگین گناہ، اتنا بڑا جرم ہے یہ کرسمس ڈے کہ آسمان ٹوٹ پڑے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاوے، زمین پھٹ جاوے، چاند بے نور ہو جاوے، سورج گر پڑے، اتنا بڑا جرم نہیں ہو سکتا جتنا بڑا یہ جرم ہے۔ کیا جرم ہے؟ قرآن سے پوچھو۔ سورہ مریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا۔ یہ کرسمس ڈے منانے والے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، بیٹے کی، اللہ کی بیٹے کی پیدائش پر جشن منایا جاتا ہے۔ اللہ کے بیٹے کی پیدائش پر جشن منانا، اللہ نے فرمایا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا۔ قرآن پڑھو تو صحیح، یہ سنگین جرم ہے، جرم عظیم ہے، گناہ عظیم ہے۔ کسی کا عقیدہ ہو کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اور ایک مسلمان اس تہوار کی، اس پرب کی ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان کو ہرگز زیبا نہیں دیتا، ہرگز زیبا نہیں دیتا۔ اے لوگوں، میری بات تھوڑی سخت ہو سکتی ہے، میری بات تھوڑی کڑوی ہو سکتی ہے، میری بات کی آپ کے دل میں کوئی جگہ نہ ہو، لیکن پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنتے جاؤ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی کے ساتھ روز حشر اٹھائے جائے گا۔ اس کا ٹھکانہ، اس کا معاملہ، اس کا رہن سہن انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ آج کرسمس ڈے پر سب اسٹیٹس لگاتے ہیں، سب ایک دوسرے کو اسٹیٹس لگا کر مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھتے کہ جرم عظیم ہے، یہ جرم ہے، گناہ عظیم ہے۔ اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے۔ یا ایھا الیہود نہیں کہا اللہ نے، یا ایھا النصارى نہیں کہا اللہ نے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، کہ اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، فی السلم کافہ، مکمل طریقے سے۔ ہم ہیں کہ غیروں کے طریقے کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، غیروں کے طریقے کو اپنا لبادہ بنا لیا، غیروں کے تہوار کو اپنے لیے خوشی کا مشن بنا لیا۔ حالانکہ موم بتیاں جلانا اور دوسری چیزیں کرنا میں سمجھتا ہوں ایک مسلمان کے لیے زیبا ہرگز نہیں دیتا۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس کا کوئی باپ ہو کوئی بیٹا ہو، ارے اس کی صفت لم یلد ولم یولد ہے، اس کی صفت لم یکن لہ کفوا احد ہے۔ حاضرین، کرسمس ڈے پر ایک مسلمان کو ہرگز مبارکبادی پیش نہیں کرنی چاہیے، اسٹیٹس نہیں لگانا چاہیے، واٹس ایپ پر شیئر نہیں کرنا چاہیے، فیس بک پر شیئر نہیں کرنا چاہیے۔
ٹویٹر پر شیئر نہیں کرنا چاہیے، انسٹاگرام پر شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو ایک مسلمان ہونے کا ثبوت دو کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے، لم یلد ولم یولد ہے اس کی صفت۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، کہ جو جس شخص کی مشابہت اختیار کرے گا اسی کے ساتھ۔ آج ہم یہود کی مشابہت اختیار کر دیں گے لاپرواہی کے ساتھ، نصارہ کی مشابہت اختیار کرتے ہیں لاپرواہی کے ساتھ، کچھ ٹھکانہ نہیں، کچھ علم نہیں۔ پہلے علم سیکھو اور ان چیزوں کو سیکھو جس سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا۔ غیروں کے طریقے کو اختیار کرنے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، یہ اسلام کا حکم ہے۔ اور منتشا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، نازل کب ہوئی آیت کریمہ؟ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت میں عبداللہ ابن سلام ایک مشہور صحابی ہے، یہ پہلے یہودی تھے۔ یہودی کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے دین کو ماننے والے کو۔ جب وہ اسلام میں داخل ہوئے تو پہلے وہ یہود کے اچھے عالم تھے، تورات پڑھا کرتے تھے، تورات کا اچھا خاصا ان کے پاس علم تھا، لیکن تورات کی محبت ان کے دل میں بسی ہوئی تھی۔ اور جب اسلام میں داخل ہوئے تو تورات کو چھوڑنا تھا، وہ منسوخ ہو گئی، قرآن کریم ناسخ ہے، لیکن اس کے دل میں محبت تھی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپیل کی، گزارش کی، درخواست لگایا کہ آقا میں 100 جان سے اسلام پر فدا، اسلام پر قربان، میرے ماں باپ اسلام پر قربان، ہر طریقے سے ہم اسلام سے مطمئن ہیں، لیکن آقا مجھے یہ اجازت مل جائے کہ میں تورات بھی پڑھتا رہوں، موسیٰ علیہ السلام کے دین کو بھی اختیار کرتا رہوں، اور آپ کے دین کو بھی فالو کرتا رہوں، آپ کے مشن کو بھی فالو کرتا رہوں، آپ کی تعلیمات کو بھی اپناتا رہوں، آپ کے طور طریق کو بھی اپنی زندگی میں داخل کرتا رہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابھی کچھ ارشاد نہیں فرمایا تھا، کوئی جواب نہیں دیا تھا، آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کے واسطے سے یہ آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگوں مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل طریقے سے دائرہ اسلام میں آ جاؤ۔ آج ہم کسی ایکٹر کو دیکھ کر اس کا مشن اختیار کر لیتے ہیں، غیروں کے طریقے کو اپنی زندگی کا لبادہ بنا لیتے ہیں، اپنا طرز عمل بنا لیتے ہیں، یہود کو دیکھ کر اس کی زندگی کو اپنے لیے مشن بنا لیتے ہیں، نصارہ کو دیکھ کر اس کے لیے اپنی مشن بنا لیتے ہیں، اپنا طریقہ کار بنا لیتے ہیں۔ ارے کچھ تو سوچو کہ آپ امت محمدی ہو، آپ کی زندگی آئیڈیل بننی چاہیے یاروں کے لیے۔ لوگ آپ کو دیکھ کر اپنے دین کو چھوڑے، اپنے کردار کو چھوڑے۔ آپ ہیں کہ اپنے کردار کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے آقا کی تعلیمات کو فراموش کر دیتے ہیں۔ یہ ایک مسلمان کے لیے ہرگز زیبا نہیں۔ کرسمس ڈے کیا ہے؟ اللہ پر بہتان ہے۔ کرسمس ڈے کیا ہے؟ اللہ پر الزام ہے۔ کرسمس ڈے کیا ہے؟ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ کرسمس ڈے کیا ہے؟ اللہ پر تہمت لگانا ہے۔ کرسمس ڈے کیا ہے؟ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ظلم عظیم ہے، ہوئے زمین پر سب سے بڑا گناہ شرک، اور یہ لم یلد ولم یولد، کہ نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس سے کوئی جنا گیا۔ اس آیت کریمہ کی صراحت مخالفت۔ وہ لوگ جو خوشیاں مناتے ہیں، عیسائی لوگ، نصارہ لوگ جو خوشیاں مناتے ہیں، کیوں؟ وہ یہی سمجھ کر مناتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے کی آج جنم دن ہے، اللہ کے بیٹے کی پیدائش کا دن ہے،
اللہ کے بیٹے کے آج دنیا میں آنے کا دن ہے، اللہ کے بیٹے کا آج دنیا میں اترنے کا دن ہے، اس لیے وہ لوگ کرسمس ڈے کو سب سے بڑا تہوار سمجھتے ہیں، سب سے بڑا تہوار۔ حاضرین، ہم ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش ہرگز نہ کریں، اپنے مسلمان ہونے کو مسلمان ہونے کا ثبوت پیش کریں۔ آپ کے اعمال سے، آپ کے کردار سے، آپ کے گفتار سے، آپ کے رفتار سے، آپ کی آواز سے، آپ کے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، ہر درجہ سے ایک آواز آتی ہے کہ ایک مسلمان ہے، ہم مسلمان ہیں۔ جو کوئی ہمیں دیکھے تو بنا سوچے، بنا سمجھے، بنا کسی فکر و تدبر کے یہ کہہ سکے کہ یہ محمد کا غلام جا رہا ہے، یہ امت محمدی جا رہے ہیں۔ ہمارا طریقہ کار لوگوں کے لیے راہ ہدایت بنے، چاہے جائے کہ ہم لوگوں کے طریقہ کار کو اپنا لیتے، چاہے جائے کہ ہم دوسروں کے طریقے کو فالو کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت آخری شریعت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی آخری نبی ہیں، آخری ذات گرامی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب آخری کتاب ہے، اس سے پہلے جو بھی کتابیں آئی ہیں سب منسوخ ہو چکی، سب منسوخ ہو چکی، سب شریعت منسوخ ہو چکی۔ ہم سب کا رب رب العالمین، ہم سب کی کتاب ہدی للعالمین، ہم سب کا نبی رحمت للعالمین، ساری جہانوں کے لیے ہے۔ ہم سب کا رب سارے جہانوں کا رب، ہم سب کی کتاب ساری جہانوں کی کتاب، اور ہم سب کا نبی سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ ہم ایسے نبی کی امت میں پیدا ہوئے ہیں، اللہ کا عظیم احسان ہے، عظیم احسان ہے کہ اللہ نے امت محمدی میں پیدا فرمایا۔ جس نبی کے پیدائش پر ہم لوگ خوشیاں مناتے ہیں، کرسمس ڈے کو کہہ رہا ہوں، عیسائی لوگ خوشیاں مناتے ہیں، ان کا دیکھا دیکھی مسلمان بھی خوشیاں مناتے ہیں، وہ نبی خود اس نبی کی امت میں، محمد رسول اللہ کی امت میں پیدا ہونے کے لیے اللہ سے درخواست کی ہے، اور قرب قیامت میں دنیا میں تشریف بھی لائیں گے، دمشق کے مسجد کے مینار پر وہ اتریں گے، اور پھر وہاں سے سیڑھی کے واسطے سے وہ زمین پر تشریف لائیں گے۔ وہ خود نبی ہمارے نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے دعائیں کیے، اور ہم لوگ ان کے ماننے والوں جو دین سے ہٹ چکے ہیں، جو کتاب سے ہٹ چکے ہیں، جو گمراہ ہو چکے ہیں، جو بددین ہو چکے ہیں، ہم لوگ ان کے طریقوں پر ان کو مبارکبادی پیش کریں گے۔ یہ ایک مسلمان کو زیبا نہیں دیتا۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، وہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، کہتے ہیں رحمان کا بیٹا، رحمان نے جنم دیا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑا جھوٹ۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک لہ مان کر زندگی گزاریں۔ وہ ذات و صفات میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، اسی کے لیے ملکیت ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔